بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ بھی، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی اور حسنین کریمین کے والد بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت اور ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی، غرض کے آپ بہت سے کمال اور خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں۔ اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اسی طرح یاد کرتی رہے گی۔ آپ کا نام نامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ محترم کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل سید الرسول جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھی، اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور اسی لیے کرم اللہ تعالی وجہ آپ کا لقب ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باوقت اسلام آپ کی عمر 8 یا 10 بس۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اسی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے ریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا ہے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ تو حضرت علی اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہذا میں آج مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا، تو میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سو جانا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ سب ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا۔ تو یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرے کا تھا۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا ہے۔ آج حضور کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، قریش کی امانتیں واپس کر کے مدینے چلے آنا، حضرت علی کو پورا یقین تھا کہ دشمن کوئی تکلیف بھی مجھے نہیں پہنچا سکیں گے، میں
میں زندہ رہوں گا اور مدینے ضرور پہنچوں گا، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا تھا، قتل گاہ تھا، وہ حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، نکل سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا رہا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں واپس کی اور اسی طرح 3 دن تک مکے میں پھرتا رہا اور سب لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ تو راستے میں بھی کسی نے مجھے کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں کی، یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف فرما تھے، میں بھی وہیں ٹھہر گیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ عقد مواخذہ میں بھی آپ کے بھائی ہیں، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا، دو صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت قائم کی، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، مگر مجھ کو کسی کا بھائی نہ بنایا، میں یوں ہی رہ گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور دونوں میں میرے بھائی ہو۔ مشکات شریف کی ہے۔ حضرت علی کی شجاعت اور بہادری شہر آفاق ہے، عرب و عجم میں آپ کی قوت بازوں کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے روب اور دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کام جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے، باقی تمام غزوات اور جہاد میں شریک ہو کر بڑی جان بازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد، اشرف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیں۔ تو حضور نے یہ سن کر فرمایا، بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور اکرم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہم دشمن کی طرف بڑے لشکر کا سردار عتبہ حضرت حمزہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جیسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا، بڑھ کے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی المرتضیٰ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے بھی مار کر گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے جو تکبر تھا اس کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے چپٹ کر اس پر حملہ کیا اور اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اور جنگ احد میں مسلمان آگے اور پیچھے سے کفاروں کے بیچ میں آگے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آگے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، جہاں تک کہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت لوگ بھاگ بھی گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول اللہ میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور میدان جنگ سے بھاگ جائیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، جہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا، کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، کفار گروہ در گروہ حضور پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کو منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا، آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل نے آ کر حضور سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا انہ منی وانا منہ، یعنی بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، مطلب یہ ہے کہ علی کو مجھ سے کمال کا قرب حاصل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبریل نے عرض کیا وانا منکما، یعنی میں تم دونوں سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں تنہا گھس جانا اور حضور پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے، ساتھ ہی نبی کریم سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اور
حضرت کعب بن مالک انصاری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمر بن عبدو جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلتا ہے کہ وہ میدان جنگ کو دیکھے۔ جب وہ اور اس کے ساتھ کے جو سوار ہیں ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی نے فرمایا کہ ہے عمر، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص 2 اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ اور رسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ تو عمر نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا ہے میرے بھائی کے بیٹے کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا لیکن خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کا خون گرم ہو گیا اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں میدان میں آگے اور تھوڑی ہی دیر بعد مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ تو اس لیے شاعر نے کہا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی حضرت علی بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے جس کا ذکر ہمیشہ رہتی دنیا تک رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش اور جذبہ پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایا تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعہ کو سر کرنے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کو جھنڈا عنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، وہ شخص اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کو یہ تمنا تھی کہ ہے کاش نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرمائے، تو اس بات کی سند ہو جاتی کہ ہم اللہ اور رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول ہمیں بھی محبوب رکھتے ہیں، اور اس نعمت عظمی اور سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر بن جاتے، اس لیے کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، حضور کو اس کی کیا خبر، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نے جو کچھ فرما دیا ہے وہ کل ہو کر رہے گا، اس میں ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام امیدیں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی کہ سرکار نے فرمایا این علی بن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی آگے تو حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر لعاب جان لگایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینیہ فبرأ، اور ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا کہ دکھتی ہی نہیں تھی۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور انور نے فرمایا کہ نرمی سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتلاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ یہ بخاری مسلم اور مشکات کی حدیث ہے۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب یہ شعر پڑھتا ہوا آیا، یعنی کہ بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس بہادر اور تجربے کار ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔ مرحب بڑے تکبر سے آیا تھا، لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک جا پہنچی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعہ کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنا چاہا تو 40 آدمی بھی اسے ہلا نہ سکے۔ اور ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی نے جنگ خیبر میں قلعہ کا جو دروازہ تھا اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنا لیا تھا اور ان کے ہاتھ میں وہ برابر رہا اور لڑتے
لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد اس دروازے کو آپ نے پھینک دیا۔ جب لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد کئی